ظلم کو برداشت کرنا، ظلم کو، میں نے ایک بزرگ کا قول کہیں پڑھا، انہوں نے کہا ظلم کا مقابلہ کرنا ذمہ داری ہے اور ظلم کا جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن ظلم کو برداشت کر لینا یہ بزدلی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہادری ہے۔ میں ظلم کے بارے میں اور بھی کچھ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے کل کی 2 روز کی جو کانفرنس تھی اس میں ایک اہم تجویز پاس ہوئی ہے کہ امن باقی رہے، ظلم بند ہو، ناانصافیوں کا سلسلہ رکے، اس کے لیے ایک فورم بنایا جائے، فورم کی تشکیل کی جائے۔ تو میں وہ جو تجویز ہے اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تحریک شیخ الہند سالہ تقریبات کے موقع پر منعقدہ عظیم الشان امن عالم کانفرنس ضرورت محسوس کرتی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے حوالے سے منعقد اس کانفرنس کے اعلامیے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ الہند عالمی امن فورم قائم کیا جائے۔ شیخ الہند عالمی امن فورم کے قیام کی تجویز اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جو باتیں یہاں کہی گئیں، اس اعلامیہ میں جو 9 نقطے رکھے گئے، ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، ان کو لوگوں کو اس سے واقف کرایا جائے، اس کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ ظلم کا مقابلہ کریں گے، امن کے لیے قربانی دیں گے، انصاف کے لیے جدوجہد کریں گے، ظالموں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں گے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے ایک امن فورم بنایا جائے جس کا نام شیخ الہند امن فورم رکھا جائے، اور اس امن فورم میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایسے لوگ جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے اتفاق رکھنا چاہتے ہیں، ان کو جوڑا جائے اور یہ کوشش پوری دنیا میں کری جائے۔ تو ہم نے یہ تجویز اس آپ کے سامنے پیش کری ہے۔ اب اس تجویز کے بعد میں دعوت دوں گا حضرت مولانا طلحہ صاحب فتح پوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں اپنی بات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے اس وقت امن عالم کانفرنس کے عنوان سے اپنے اسٹیج پر بلا شبہ ملت اسلامیہ کا درد مند دل اور فکر مند دماغ کو جمع کیا ہوا ہے۔ میں تمام اکابر کا نام بنام ان کا نام لے کر ان کی خدمت میں اپنی معروضات اگر پیش کرنا چاہوں گا تو سارا وقت گزر جائے گا اور شاید ان حضرات کے ناموں کی فہرست پھر بھی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے کسی کا نام لیے بغیر، کسی تمہید کے بغیر مجھے بہت کم وقت میں، بلکہ کم سے بھی کم وقت میں امن عالم کے سلسلے میں 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں اور رخصت ہو جانا ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ امن کسے کہتے ہیں۔ امن اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے خطرات باقی نہ رہ جائیں، جان کے لیے خطرات، مال کے لیے خطرات،
عزت اور آبرو کے لیے خطرات، کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیج کر دنیا کے انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ انسانوں، تمہاری زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی تم کو نظر آتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کے پیٹ میں گئے، زندگی ختم ہو گئی۔ یہ زندگی کا ایک دور ہے اور بہت چھوٹا دور ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا دور اور بہت اہم دور، کبھی نہ ختم ہونے والا دور وہ ہے جو قبر میں داخل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور امن کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے خطرات بھی ختم ہو جائیں، اس زندگی کے خطرات بھی ختم ہو جائیں۔ اسلام اصل میں انسانوں کو اس مکمل امن کی فراہمی کے لیے آیا ہے کہ انسانوں کے لیے نہ دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خطرہ رہے، نہ اس بڑی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں ان کے لیے کوئی خطرہ ہو۔ دنیا بھر کے ظالم، جن کی تعداد بہت مختصر ہے، جو بہت محدود طبقہ ہے، انگلیوں پر گنے جانے کے قابل، وہ ساری دنیا کی مظلوم اور مجبور اکثریت کو دنیا کے اس جہنم کی طرف بار بار کیوں ڈھکیلتے ہیں؟ بس میں اپنی بات ختم ہی کر رہا ہوں۔ وہ بار بار کبھی لالچ دے کر، کبھی ڈرا کر، کبھی دھمکا کر جنگ کی طرف، نفرت کی طرف، بھکمری اور خانہ جنگی کی طرف، بیماریوں کی طرف، اور اس طرح دنیا کے جہنم کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کر اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ یہ انسان اپنے مسائل میں اتنے الجھے رہیں کہ یہ آخرت کی جہنم سے بچنے کے لیے کبھی سوچ ہی نہ سکیں۔ اللہ ہم سب کو مکمل امن عطا فرمائے اور ساری دنیا کے لیے اس کو فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا انیس آزاد بلگرامی صاحب تشریف لائیں اور مختصر وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، اسلام سے مجھے عشق ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں، اور اسلام دنیا کے تمام انسانوں کو امن اور سلامتی عطا کرتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا وہ 13 سالہ دور جو مکی کہلاتا ہے، اس کا خلاصہ ہے ہر جبر، ہر ظلم، ہر تشدد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی مالی اور افرادی قوت کو جمع کرنا، اور 10 سالہ مدنی زندگی کا خلاصہ ہے اس جمع شدہ طاقت کو مظلوموں کی حمایت میں ظالم کے خلاف استعمال کرنا۔ بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا۔ 1947 سے قبل ملک ہندوستان کے تمام باشندے غلام بھی تھے، بد امنی کا دورہ تھا۔ ہندوستان آزاد ہوا، آزادی حاصل ہوئی، امن کا قیام باقی ہے، یہ کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ کبھی آہ دل سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، کبھی آہ دل سے نکل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا فرید الدین مسعود صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، کچھ مختصر سے وقت میں، لیکن بس۔ ہاں، یہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مہمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اکابرین علماء کرام اور حاضرین،
میں حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صرف 2 پوائنٹ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ جو بچہ محمود تھا جس کا نام، پھر وہ مولانا بنا، پھر وہ شیخ الہند بنے، پھر دنیا سے جب رخصت ہونے لگے تو شیخ العالم بن کر رخصت ہو گئے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر دنیا میں آئے ہیں، ان کا 2 پہلو ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کہتے ہیں، خلاصہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مکمل طور پر جوڑ لے اور ہم ہر پہلو سے ان کے مطیع ہو جائیں، مالک کے، بنانے والے کے۔ اور حقوق العباد کا جو خلاصہ ہے وہ ہے کہ ہم مخلوق کے لیے رحمت بن کر سامنے آئے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اس راحمون میں یہ نہیں کہ یہ راحم صرف مسلمان ہونے سے رحمت کا وہ ہوتا ہے، یہ ہندو ہونے سے ہوتا ہے یا سکھ ہونے سے ہوتا ہے۔ جو بھی رحم کرنے والا ہوگا وہ بھی دنیا میں اللہ کے رحمت کے مالک ہوں گے، اور جو مطیع ہوں گے آخرت میں بھی مالک ہوں گے۔ تو یہ دونوں قسم کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، یہ سب کچھ کے مجموعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور دنیا سے ایک محبوب بچہ سے شیخ العالم بن کر دنیا سے چلے گئے۔ ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے آج کہ ہم حقوق اللہ کو مکمل طور پر ادا کریں، اس کا عدل کر لیں، اور حقوق العباد کو بھی ہم ادا کر لیں، تو پھر دیکھیں گے دنیا میں کہیں بھی بدامنی نہیں ہوگی۔ ایک ہی صرف صورت ہے کہ ہم دونوں قسم کے حقوق کو ہم پورا کرنے والے بن جائے اور اسی عدم کو لے کر ہم گھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات، حضرت مولانا محمود صاحب مدد الغلاری اللہ تعالی ان کو بھی شیخ العالم بنائے، وہ جو تجویز پیش کی ہے کہ عالمی طور پر ایک حضرت شیخ الہند عالمی پیس فورم، شانتی فورم بنایا جائے، میں بنگلہ دیش کی طرف سے اس کی تائید کرتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بنگلہ دیش میں بھی اس کے ایک اجتماع کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اکابر علماء، اور سب سے دعوت ہے پہلے موقع پر اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں پاکستان کے مشہور اور معطر عالم دین، جامعہ خیر المدارس ملتان کے محتمم اور وفاق المدارس الاسلامیہ پاکستان کے ناظم عمومی، جس وفاق کے تحت 18,000 سے زائد دینی مدارس ہیں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جالندھری دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔